نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان پارٹ 16 کے سلسلے میں آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور استقبال رمضان کے حوالے سے ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا رمضان آنے پر کیا معمول ہوتا تھا، کس طرح وہ رمضان کی تیاری فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شوق و محبت سے رمضان کا استقبال فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اس قدر میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے تھے کہ وہ رمضان المبارک کے روزوں سے مل جاتا۔ ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے ایک ابتدا کی مانند ہے، لہذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت رمضان مبارک میں کی جاتی ہے، یعنی روزے اور تلاوت قرآن حکیم۔ ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حکیم کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ شعبان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ مگر افسوس سے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ان لوگوں صحابہ کرام کا کیا معمول تھا اور آج ہمارا معمول کیا ہے۔ ہم نماز، روزے، قرآن کو دور ذخیرہ اندوزی میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے مواد ادارہ من اجر القرآن کی تصنیفات اور ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔ مزید مفید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے مواد ادارہ من اجر القرآن کی تصنیفات اور ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔ مزید مفید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔